عام طور سے ہم ان آئیڈیاز کو سننا پسند کرتے ہیں جو آئیڈیاز پہلے ہی سے ہمیں پسند ہیں۔ ہم ان باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہماری ایگوز اور انا کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ irrationality ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اوپر irresistible اثر ڈالتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جذبات پر کنٹرول کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ یہی معاملہ ایک irrational آدمی اور غیر معقول شخص نہیں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جذبات کا اثر ہے اور جذبات مسلسل میرے اوپر کام کرتے ہیں، لہٰذا مجھے چاہیے کہ فوری طور سے رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں۔ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر کر ہم اپنے ایموشن اور نگیٹو فیلنگز پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب آدمی اینگر ہو یا پھر کسی کے خلاف وہ جیلسی فیل کرے، انوی فیل کرے، اپنے اندر ایک پرووکیٹو سینس کو پاتا ہو، تو کبھی بھی وہ امیڈیٹ ایکشن نہ لے بلکہ وہ ٹھہر جائے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آسان کام ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے کچھ اور ہی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ مومنین ہمیشہ ڈیسیزن لیتے وقت اپنی ایموشنز کو، پرسنل لائف کو اور انوی کو، ہیٹریٹ کو، اینگر کو بالکل الگ رکھیں۔ دیکھیں آج کا موضوع جو ہے ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر اینڈ ایموشن، میں اس کا آغاز لانجیویٹی کے ذکر سے کرتا ہوں۔ موجودہ زمانے میں لانجیویٹی یعنی عمر درازی پہ کافی ریسرچ اور تحقیق ہوا ہے۔ I myself studied a lot of things regarding longevity, and I concluded my studies on these formulas. First, find purpose of your life. Find purpose of your life. Second, manage your anger. Third, be positive. Fourth, go to mosque. Fifth, remove your worry. Sixth, be calm. 7, eat simple and have peaceful mind. And 8, go to bed early and get up early. Go to bed early and get up early. آپ ان پوائنٹس پر غور کیجئے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں جو تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، یہ تمام پوائنٹس آپ کے ذہنی سانچے سے متعلق ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دماغی فیصلے سے متعلق ہے۔ اگر ہم فیصلے غلط لیں تو پھر ہم شاید ان نقطوں پر اور ان پوائنٹس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان ایک بہترین زندگی چاہتا ہے، وہ بہترین زندگی کی طرف دوڑتا ہے، لیکن شاید ہی ہم میں سے کوئی شخص ہو یا ہم میں سے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات کو شعوری طور پر جانتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر جذبات اور ایموشنز کتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جذبات ہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ عام طور سے ہم ان آئیڈیاز کو سننا پسند کرتے ہیں جو آئیڈیاز پہلے ہی سے ہمیں پسند ہیں۔ ہم ان باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہماری ایگوز اور انا کو سیٹسفائی کرتی ہیں۔ یہ دراصل ہمارے جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، جو ہمارے مائنڈ پر ورک کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اصطلاح ہے وہ ریشنلٹی ہے، یعنی عقلیت۔ رابرٹ گرین نے عقلیت اور ریشنلٹی کی تعریف کے تحت لکھا ہے کہ ریشنلٹی از دا ایبلٹی ٹو کنٹرول یور ایموشنل افیکٹ، ٹو تھنک انسٹیڈ آف ریئیکٹ۔ یعنی ریشنلٹی وہ صلاحیت ہے جو آپ کو جذبات پر قابو کرنا سکھاتا ہے، جو رد عمل کے بجائے آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جذبات کے نیچر کو سمجھیں کہ جذبات کا نیچر کیا ہے، جذبات کی فطرت کیا ہے۔ جذبات کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کسی
خاص سچویشن سے گزرتے ہیں، کسی خاص ماحول میں ہوتے ہیں، تو جذبات ہم پر ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے۔ اب اگر ہم انکانشیس طور سے زندگی گزارتے ہیں تو ہم جذبات پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں کوئی جذباتی فٹ ہمارے اندر پیدا ہو، مثلا ہمارے اندر غصہ پیدا ہو، تو ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم غصہ کیوں ہیں، آخر غصہ کی وجہ کیا ہے، غصہ کا ریزن کیا ہے۔ تو جب ہم غصے کی وجہ اور غصے کی ریزن جاننے کی کوشش کریں گے تو کئی دفعہ معلوم ہوگا کہ اس کا جو ریزن اور اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیسلیس ہے، ہم چاہیں تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جذباتیت سے کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ irrationality ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اوپر irresistible اثر ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں جو لوگ دانشمند کہلائے جاتے ہیں وہ بھی مستثنی اور ایکسیپشنل نہیں ہے۔ ہر آدمی ایموشن کے زیر اثر ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جذبات ہمارے اندر عام طور سے جسمانی بیداری کے روپ میں پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے چاروں طرف ہونے والی سرگرمی کی طرف کھینچے، اور اس طرح یہ جذبات ہمارے مائنڈ میں کیمیکل ری ایکشن کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے مائنڈ کے ایک حصے میں یہ کیمیکل ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اور مائنڈ کے دوسرے حصے میں اب اس کیمیکل ری ایکشن کو الفاظ میں ٹرانسلیشن ملتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ عام طور سے یہ جو ٹرانسلیشن مائنڈ میں ہوتا ہے ہمارے جذبات کا، یہ بڑی سلپری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اینگر ہے، کسی کے اوپر اینگر ہے، تو بظاہر وہ اینگر ہے، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایگریشن کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف اپنے اندر انوی رکھتا ہے، وہ اپنے اندر ایک جیلسی کی فیلنگ رکھتا ہے، یعنی اصلاً وہ اینگری نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے اندر حسد اور جیلسی کے احساسات ہیں جو اس کو اس موقع پر اس کے خلاف اینگر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی کے اوپر اینگر ہے، لیکن یہ جو اینگر کے ایموشن ہیں اس کی وجہ کوئی اور ہے، وہ آدمی نہیں ہے، کبھی کسی اور کی وجہ سے اس کے اندر ایک نگیٹیوٹی پیدا ہوئی پاسٹ میں کبھی، اب اس آدمی نے جو اس موقع سے اس کے سامنے ہے، اس آدمی نے اس انسیڈنٹ کو یاد دلایا اور اب ایگریشن اور اینگر کے جذبات اس کے اوپر پیدا ہو۔ تو اس طرح ہمارے جذبات کام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جذبات پر کنٹرول کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم جذبات کو سمجھیں کہ جذبات کس طرح کام کرتے ہیں۔ جذبات ہر موقع پر ہمارے اوپر ورک کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دانشمند ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے تھنکنگ اور سوچ کو اپلائی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جذبات ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جس وقت وہ اپنے آپ کو ایموشنل فٹ میں پاتے ہیں، جذبات کے اندر پاتے ہیں، تو اب اس وقت وہ تھوڑا ٹھہرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور پھر اپنے ریئیکشن کو لانگر کرتے ہیں، یعنی امیڈیٹلی ریئیکشن کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہی چیز ایک irrational آدمی نہیں جانتا ہے، یہی معاملہ ایک irrational آدمی اور غیر معقول شخص نہیں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جذبات کا اثر ہے اور جذبات مسلسل میرے اوپر کام کرتے ہیں، لہٰذا مجھ سے چاہیے کہ فوری طور سے رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں اور پھر اپنے جذبات کا جائزہ لیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ریشنلٹی اور irrationality میں کیا فرق ہے۔ بنیادی طور سے دیکھیے، دو طرح سے یہ جذبات ہمارے اوپر کام کرتے ہیں۔ ایک کو میں بولتا ہوں پیسو irrationality اور دوسرے کو بولتا ہوں ایکٹیو irrationality۔ پیسو irrationality کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ایک سماج میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، تو سماج کے بہت سارے رواج ہوتے ہیں، کسٹمز ہوتے ہیں۔ ایک سماج ایک آئیڈیاز کے تحت ورک کر رہا ہوتا ہے، وہ سماج میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں سے ملتا ہے، کبھی پیسفل آدمی سے بھی ملتا ہے اور کبھی پرووکیٹیو آدمی سے بھی ملتا ہے۔ ان تمام انسیڈنٹس پر وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔
اور اس کے اندر ایک جذبات بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی اس معاملے میں باشعور نہ ہو، کانشس نہ ہو، اور وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ نہ کرے، تو پھر اس طرح کے پیسو ارریشنلٹی کا شکار ہوگا، اور جب وہ ڈیسیزن لے گا تو اس کے ڈیسیزن پر پیسو ارریشنلٹی اثر انداز ہوگی۔ دوسری چیز ہے ایکٹیو ارریشنلٹی۔ ایکٹیو ارریشنلٹی کا مطلب ہے سماجی پریشر، دوستوں کا زور۔ ایسے لوگ جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نگیٹو باتیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم ایکٹیو ارریشنلٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسے ہم دیکھتے ہیں، اسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ پیسو ارریشنلٹی کو ہم محسوس نہیں کرتے، وہ بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہماری شخصیت کا حصہ بنتی ہے، لیکن ایکٹیو ارریشنلٹی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو اگر ٹرین کر لیں تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کر ہم اپنے ایموشن اور نگیٹو فیلنگز پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ جس وقت ایموشن پیدا ہو، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، مثال کے طور پر ہم غصہ کیوں ہیں؟ کیا یہ غصہ کسی معمولی چیز کی وجہ سے ہے؟ ہم یہ ڈسکور کریں کہ میرا ویکنس کیا ہے، میرا اسٹرانگ ایسپیکٹ کیا ہے پرسنالٹی کا۔ اس طرح جب ہم اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے ویکنس اور اسٹرانگ ایسپیکٹ کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو جس وقت ایموشنز ہم پر ڈومینیٹ ہوگا تو ہم اس پر قابو پا سکیں گے۔ اس سلسلے میں دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایموشن پیدا ہو تو کبھی بھی امیڈیٹ ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں، نیور۔ جب آدمی اینگر ہو یا پھر کسی کے خلاف وہ جیلسی فیل کرے، انوی فیل کرے، اپنے اندر ایک پرووکیٹو سینس کو پاتا ہو، تو کبھی بھی وہ امیڈیٹ ایکشن نہ لے، بلکہ وہ ٹھہر جائے اور ٹھہر کر تھنکنگ پروسیس کو کنٹینیو کرے۔ وہ حالات کا جائزہ لے، اس کے فیوریبل اور انفیوریبل سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب تمام چیزیں اس کے سامنے ہو تب وہ اس حوالے سے ایک اسٹیپ لے۔ اس سلسلے میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جذبات اور ہماری سوچ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو جس وقت جذبات پیدا ہو تو ہم اپنی سوچ پر قابو لائیں، یا جب سوچ جذبات کے تحت بہنا شروع کریں تو پھر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ اس سلسلے میں ایک اینشینٹ میٹافور ہے رائڈر اینڈ ہارس کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ہارس ہمارا ایموشن ہے اینڈ رائڈر ہماری تھنکنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر کرنے کے لیے ہارس بھی لازمی ہے اور رائڈر کی بھی ضرورت ہے۔ ہارس انرجی ہے لیکن رائڈر اس کو گائیڈ دیتا ہے۔ تو اگر ہارس ہو اور ہارس کو بغیر رائڈر کے چھوڑ دیا جائے تو ہارس تو بھاگتا ہی پھرے گا، لیکن جب ہارس کے ساتھ رائڈر موجود ہو تو پھر ہارس کو ڈائریکشن اور رہنمائی ملتی رہے۔ اسی طرح رائڈر ہے لیکن اس کے پاس ہارس نہیں ہے، یعنی اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے سفر کو آگے بڑھائے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہمیں اپنے سوچ کو کنٹرول میں لانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی اور ہمارے سوچ کے اوپر ایموشنز حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ سائنٹیفک ایسپیکٹس تھے جن کا میں نے اظہار کیا، جس کو میں نے مختصر طور سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آسان کام ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو بالکل کام اور پازیٹیو رکھنا۔ کیونکہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر جو نگیٹو تھنکنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے معاملے کو ہمارے ایمان سے کنیکٹ کر دیا ہے، اور یہی معاملہ قرآن کا ہے کہ قرآن نے ہماری نگیٹو کیریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرنے کے معاملے کو ایمان سے جوڑا ہے۔ مثلا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور مومنین کے صفات اور کیریکٹرسٹکس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو
ان میں ایک بات آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین اور بلیورز کی جو ڈیفینیشن دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جب وہ غصہ میں آتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غصے کے کنٹرول کرنے کے معاملے کو آپ کے ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ تو جو بلیور ہے اس کے لیے تو یہ چٹکی کا کام ہے، کیونکہ جب بھی وہ اپنے اندر ایموشنز کے غلبے کو دیکھے گا تو وہ فوراً اللہ کی طرف دیکھے گا، اور پھر وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہمارے رب نے بلیور بننے کی جو ڈیفینیشن بتایا ہے اس میں تو یہ بات موجود ہے کہ بلیور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں چند واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام اپنے ایموشن کو کس طرح کنٹرول کرتے تھے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو خود میری پرسنل لائف سے بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ جب ان واقعات کو تنہائی میں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی مانتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں تو آپ عظیم شخصیت مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو اپروچ تھا، پرابلمس کی طرف جو اپروچ تھا، وہ ایک ایسا اپروچ تھا کہ پورے مین کائنڈ، پوری ہیومنیٹی میں ایک نرالا اپروچ تھا۔ یعنی آپ نے پریکٹیکلی یہ کر دکھایا ہے کہ کس طرح کسی معاملے میں اپنی ایموشنز کو الگ کر دیا جائے اور ریزننگ کو استعمال کر اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جو عثمان بن طلحہ سے منسوب ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے ہی سے ایک خاندان میں چلا رہا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو شخص اس خاندان کا تھا، جو مجھے یاد آ رہا، وہ اس شخص کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ واقعہ اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، مجھے کعبہ کی چابی دو تاکہ میں جا کر کعبہ میں عبادت کر سکوں۔ عثمان بن طلحہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا، ایک وقت ہوگا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ یہ عربوں کے لیے سب سے برا دن ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ عربوں کے لیے سب سے بہتر دن ہوگا۔ وقت آگے بڑھتا ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بعد میں وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام وہاں پہنچتے ہیں، چابی منگواتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں سے باہر آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پیغمبر اسلام اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر ریزن کو آگے لاتے تھے۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کی زبان پر قرآن کی آیت تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت کے حقدار تک پہنچا دی جائے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بنو ہاشم کے ہاں پہلے ہی سے حج کے جو زائرین ہیں ان کو پانی پلانے کا شرف حاصل ہے، اب آپ یہ چابی دے کر قبلہ کی متولی کی جو حیثیت ہے وہ بھی ہمیں دے دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی پیغمبر اسلام سے کیا ریلیشن تھا، ایک تو صحابی تھے، پھر آپ کے داماد بھی تھے، اب بہت ہی اہم ترین صحابی تھے۔ اب غور کیجئے، آپ فاتح کی حیثیت سے کعبۃ اللہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے آپ کو کمزور پا کر ذلیل کیا تھا، اب آپ کو موقع تھا کہ آپ اس سے ریٹیلیٹ کر لیں۔ وہاں پر بالکل ایموشنل ہائپ تھا، بہت سارے آپ کے کلوزسٹ لوگ تھے جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ چابی اب ہمیں دے دی جائے، آپ انہیں بھی خوش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت علی بولتے رہے، آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کہاں ہے، عثمان کو بلاؤ۔ وہ آئے اور اس کے بعد چابی دیتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، صرف ظالم ہی تمہارے ہاتھ سے یہ چابی چھینے۔
یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک طرف اسلام میں امانت داری کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی واقعے کو دیکھنے کا کیا زاویہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنی ذاتیات کو، اپنے جذبات کو الگ کرے اور پھر وہاں پر اپنی تھنکنگ اور ریزننگ کو استعمال کر یہ سوچے کہ ہمارے مشن اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا قدم بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت پیغمبر اسلام چابی رکھ بھی لیتے تو عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان والے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبات پر قابو پا لیں۔ مشہور قصہ ہے، میں اس کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، کل بھی ایک پروگرام میں نے اس واقعے کو کوٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک شخص آتا ہے اور پھر ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے۔ اس نے ایک بار ایبیوسو لینگویج استعمال کیا، ابو بکر خاموش رہے، دوسری بار استعمال کیا، اب بھی خاموش، تیسری بار استعمال کیا، اب بھی خاموش، پھر چوتھی بار بھی اس نے استعمال کیا، اب وہ بول پڑے۔ فطری بات تھی، کسی کی گالی کتنی برداشت کی جائے، لیکن پروفیٹ آف اسلام نے جو ٹریننگ دی وہ دیکھیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام جیسے ہی ابو بکر صدیق نے رسپونڈ کرنا شروع کیا، پیغمبر اسلام وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور جانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق پیغمبر اسلام کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کہاں چلے جا رہے ہیں اور کیوں چلے جا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے ابو بکر جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم بول پڑے تو فرشتے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دیکھیے انتہائی پرسنل واقعہ۔ اس واقعے کو آپ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا کون سا معاملہ ہے جہاں پر یہ واقعہ فٹ نہیں ہوتا ہے؟ چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسی کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کرتے ہوئے لین دین کا معاملہ ہو، آپ کا کوئی کسٹمر آپ کے خلاف آ کر ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہو، آپ کا مخالف نظریہ رکھنے والا آپ کے خلاف کچھ بولتا ہو، پیغمبر اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ معاملات کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو ہٹاؤ اور ریزننگ کو استعمال کرو تاکہ تم اپنے زندگی کے سفر کو کامیابی سے آگے بڑھا سکو۔ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جذبات کو کنٹرول کریں یا نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیوں کنٹرول کریں۔ ہم اپنے جذبات کو اس لیے کنٹرول کریں تاکہ جذبات کو کنٹرول کر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور اپنے زندگی کے سفر کو کامیابی کے منزل تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم ترین واقعہ وہ ہے جو واقعہ افک کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جسے اسٹوری آف سلینڈرنگ یا واقعہ افک کہتے ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں لوٹتے ہوئے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، پیغمبر اسلام مدینہ پہلے پہنچ گئے۔ جب آپ پہلے پہنچ گئے تو مدینہ میں جو منافقین اور ہپوکریٹس تھے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ پیچھے ہیں، ابھی قافلے میں نہیں پہنچی ہیں، اور اس پر بھی آئرونی یہ ہوئی کہ حضرت عائشہ پہنچتی ہیں ایک کمپینینس آف دی پروفٹ کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر ان منافقین نے معاملے کو اور زیادہ ایگزاجریٹ کرنا شروع کیا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام 1 مہینے تک باہر نہیں نکلے تھے، اتنا بڑا معاملہ تھا۔ اس معاملے میں خود ابو بکر صدیق بھی انوالو تھے۔ کیوں انوالو تھے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کی معصوم شہزاد بیٹی تھی۔ ابو بکر صدیق ظاہر ہے اس واقعے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا ان لوگوں میں ایک شخص وہ تھا جسے مصطح بن اساسہ کہتا ہے۔ تو مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق کا دور کا رشتہ دار تھا اور وہ ایک پورک تھا۔ ابو بکر صدیق ہر مہینے فائنانشیل سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایک باپ کو جب خبر ہو کہ اس کی بیٹی کے کیریکٹر پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے اور وہ اس کی مالی مدد کرتا ہے تو وہ تو بالکل بے چین ہو کر رہ جائے گا، اور اس کے بعد اس کا یہ اسٹیپ لینا کہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، یہ بھی ایک جائز اسٹیپ ہوگا، بہت ہی فطری اسٹیپ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اعلان کر دیا کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن
اللہ تعالیٰ مومنین سے کچھ اور ہی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ مومنین ہمیشہ ڈیسیزن لیتے وقت اپنے ایموشنز کو، پرسنل لائف کو اور انوی کو، ہیٹریڈ کو، اینگر کو بالکل الگ رکھیں. ان ون ورڈ اپنے ایموشنز کو بالکل معاملات سے الگ رکھیں، ڈیسیزن لیتے وقت بالکل الگ رکھیں. لہٰذا اس وقت قرآن کی آیت اتر گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ خوشحال ہوں، ویل ٹو ڈو ہوں، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ کمزوروں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ Do not wish God to forgive your sin. لیکن یہاں بھی وہی سبق ہے کہ ہمیشہ معاملات کرتے ہوئے، ڈیسیزن لیتے وقت اپنے جذبات کو سائڈ کرو. یہی ہمیں کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے جذبات ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ جذبات کو اپنا رائڈر بنائیں گے تو پھر ناکامی کو فیس کرنا ہوگا. آپ اپنے تمام معاملات کو جیوپارڈائز کر دیں گے. اور اگر آپ ایموشنز کو قابو کر کر عقل کو اور ریشنلٹی کو رائڈر بنائیں گے، اپنے اوپر حکمراں بنائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک یہودی سے قرض لیا اور قرض کی ادائیگی کی مدت ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی. اس یہودی نے اپنے قرض کا تقاضا کر دیا اور بہت ہی اِل مینر کے ساتھ اس نے مس بیہیو کرتے ہوئے اس نے پیغمبر اسلام سے قرض کا تقاضا کیا. ظاہر پیغمبر اسلام رائٹ پہ تھے. یہی نہیں بلکہ مدینہ کا یہ واقعہ ہے، اور مدینہ میں آپ کی جو حیثیت ہو گئی تھی آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اور انہوں نے چاہا کہ اس یہودی کو مارے، پیٹیں اور ہٹائیں. پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کو روکا اور اس یہودی سے کہا کہ ابھی تو ادائیگی کا وقت نہیں ہوا ہے. اس یہودی نے اس کو نہیں سنا بلکہ کہا کہ عبد المطلب کی اولاد اسی طرح نادہند ہوتے ہیں، یعنی وہ لے تو لیتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور یہ وہی چیز ہے جسے موجودہ زمانے میں شتم رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس نے اعلانیہ گستاخی کا کام کیا. لیکن پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کو روکتے ہوئے کہا کہ اے عمر، میں اور یہ یہودی تم سے ایک دوسرے ہی عمل کا اور رد عمل کا تقاضا کرتے تھے. وہ یہ کہ تم اس شخص کو یہ کہتے کہ تم بہتر ڈھنگ سے مطالبہ کرو اور تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں بہتر ادائیگی کرنے والا بنوں. اور پھر اسی وقت آپ نے وہ کھجور وغیرہ منگایا اور اس کے قرض کی ادائیگی ڈبل انداز میں کیا. اب ڈبل انداز میں اس لیے کہ اپنے صحابی کی تربیت بھی کرنی تھی. یہاں بھی آپ نے یہ نصیحت کی، ٹریننگ دی کہ ہمیشہ ڈیسیزن لیتے وقت ایموشنز کو حاوی نہیں ہونے دینا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کریں گے تو آپ کے اوپر ایموشنز حاوی ہوں گے. اس وقت آپ کو یہ کرنا ہے کہ تھوڑا دیر خاموشی سے بیٹھ جانا. اس ایموشنز کے نتیجے میں آپ کے اندر کئی فیلنگز پیدا ہو سکتی. مثلا کبھی اینگر پیدا ہوگا، کبھی جیلسی پیدا ہوگی، کبھی انوی. لیکن ان تمام صورتحال میں ریئیکشن کم و بیش ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیشنز خراب ہوں گے، آپ ڈیسیزن غلط لیں گے، آپ ان لوگوں سے کٹ جائیں گے جن سے آپ کو کٹنا نہیں ہے، آپ اپنے معاملات کو خراب کر لیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ موضوع اینگر مینجمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینگر مینجمنٹ کرنے کا جو سب سے بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا جائے، ہر حال میں پازیٹیو رکھا جائے. نفسیات کے اعتبار سے سوچ کی دو قسمیں ہیں، پازیٹیو تھنکنگ اور نگیٹو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی زیادہ ڈارک ہو جائیں، تاریک ہو جائے، آدمی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچے، جذبات کو حاوی نہ ہونے دے. ہر معاملے میں وہ فیوریبل اور انفیوریبل
سچویشن پر غور کرے، پروز اینڈ کونز پر غور کرے، اور اس کے بعد وہ بالکل سوچا سمجھا ویل کیلکولیٹڈ اسٹیپ لے. اسے ہی پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. اور اس کے برعکس جو رسپانس ہوتا ہے اسے ہم نگیٹو تھنکنگ یا منفی سوچ کہتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ لیکن اس سے پہلے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت آپ کو بس یاد دلا دیتا ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. پیغمبر اسلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. اس شخص نے کہا کہ کچھ اور نصیحت کر دیجیے. آپ نے پھر کہا کہ ڈونٹ بی اینگری، لا تغضب. اس نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کر دیجیے. آپ نے پھر کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غصہ دلائے تب بھی غصہ نہیں ہونا، غصے کی صورتحال پیدا ہو تب بھی غصہ نہیں ہونا، تمہارے خلاف کوئی نگیٹو صورتحال پیدا ہو جائے تب بھی غصہ نہیں ہونا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ غصہ ہوتے ہیں، غصہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے غصہ دلایا ہے، کوئی غصہ دلائے گا. ایسا نہیں کہ آپ بہت ہی پیسفل ماحول میں رہیں گے، ایک خوبصورت سے گارڈن میں رہیں گے، اس طرح کے ہال میں بیٹھے ہوں گے، آپ سنتے بھی رہیں، آپ کو پانی بھی پلایا جائے، کھلایا بھی جائے. یہ کتنا خوبصورت سا ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے. یہ ماحول نہیں، ایک ایسا ماحول جہاں غصہ آنا لازمی ہو، جہاں غصہ دلایا جا رہا ہو، آپ کو پرووک کیا جا رہا ہو، آپ کے خلاف اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، تب بھی غصہ نہیں کرنا. لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے غصے سے بچائیں یا غصے پر قابو پا سکیں. پھر وہی بات، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے، ہمارے لیے غصے پر قابو پانا، جذبات پر قابو پانا دنیا میں کسی بھی قوم سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ نمبر ایک، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ صبر کرو، اور صبر کی انتہا معلوم کی گئی تو آپ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اپنے رب کے لیے صبر کرو. اب کیا آپ کو ایکسپلانیشن چاہیے اور جسٹیفیکیشن چاہیے؟ اپنے رب کے لیے صبر کرو. کچھ نہ سمجھ میں آئے تو تم یہ سمجھ لو کہ ہم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دانیال صاحب یہ بتائیے کہ صبر کب تک؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب تک آپ کا مقصد اویل نہیں ہوا ہے تب تک صبر کرتے رہیے، اور جب مقصد اویل ہو جائے تو صبر کرنا اور نہ کرنے کی بحث ختم ہو جاتی ہے. تو مومنین کے لیے یہ بالکل آسان کام ہے کہ وہ صبر کر لے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے. اور ایک سچا عاشق اپنے معشوقہ کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور ایک بندہ مومن اپنے رب کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مومنین کے لیے موجودہ دنیا کا بینیفٹ اور لاس دونوں برابر ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پانا اور نہ پانا، فائدہ اور نقصان دونوں برابر ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بہت جلد یہاں سے ہمیں گزر کر چلے جانا ہے، تو یہاں کیا پانا اور کیا کھونا. یہاں پانے والا بھی وہیں کھڑا ہے جہاں نہ پانے والا کھڑا ہے. یہاں فائدہ اٹھا لینے والا بھی وہی اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں پر نقصان اٹھانے والا کھڑا ہے. اور مومنین کو اس بات کا یقین ہے کہ کل آخرت میں اللہ تعالی ہمارے تمام نقصانات کو کمپنسیٹ کرے گا. تو یہ وہ پہلو ہے جن کو بلیورز کو اپنے سامنے رکھنا ہے اپنے جذبات اور اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب سائیکولوجیکلی ہم کیسے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں، اس سلسلے میں کچھ اسٹیپس بتاتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم دن میں کم از کم ایک بار تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے مائنڈ کو ایمٹی کریں. ایمٹینگ آور مائنڈ فرام نگیٹیوٹی، یعنی اپنے دماغ کو نگیٹیوٹی سے خالی کریں. یہ وہی عمل ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا. تو 24 گھنٹے میں ایک بار سکون سے بیٹھیے اور پھر اپنے اندر کے جتنے بھی نگیٹو آئٹمس ہیں ان کو یاد کر کر کے نکالیے کہ میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر ریونج ہے، میرے اندر انوی ہے، جیلسی ہے، اس کو کھروچ کر نکال دیے. اب آپ کا مائنڈ خالی ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب کنٹینر خالی ہو گیا ہے
تو یہ کوشش کرنا ہے کہ دوبارہ کنٹینر نگیٹیوٹی سے نہ بھرے. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے ہاؤ ٹو کنورٹ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. ہم منفی سوچ کو، منفی واقعات کو مثبت واقعات میں کیسے تبدیل کریں. اس سلسلے میں ہمارے چاروں طرف موجود نیچرز کے کچھ واقعات ہیں. میں دو واقعات اور دو نیچرل فینومینا کی آپ کو یاد دلاتا ہوں. ایک، پلانٹس کو آپ دیکھیے جو مسلسل آپ کو سایہ دیتا ہے، آپ کو فروٹس دیتا ہے، آپ کو لکڑی دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آکسیجن دیتا ہے سو دیٹ یو کین انہیل اور یو کین لیو. لیکن پلانٹس کو بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم اپنے پوائزنس اور زہریلے گیس CO2 دیتے ہیں. پلانٹس ہمارے CO2 کو لیتا ہے، سائیکولوجیکلی وہ نگیٹیوٹی کو لیتا ہے، وہ اپنے اندر سنتھیسس کرتا ہے اور بدلے میں آپ کو ایک پازیٹیو آئٹم دیتا ہے، یعنی آکسیجن. آپ گائے کو دیکھیے، گائے کو آپ گھاس دیتے ہیں، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو دودھ دے دیتی ہے. ٹھیک ہمیں یہی کام کرنا ہے. اس دنیا کو خالق کائنات نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں نگیٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اس فلسفے میں کبھی مت جیجیے گا جو فلسفہ کسی زمانے میں آئیڈیلسٹ فلاسفرز نے دیے تھے، مثلا ایرسٹوٹل وغیرہ نے، کہ ہم اسی ورلڈ کو آئیڈیل بنائیں گے. دس ورلڈ ڈزنٹ مین ٹو بی آئیڈیل. آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل ورلڈ ہمیں پیراڈائز میں ملے گا. یہ دنیا اسی طرح امپرفیکٹ رہے گی، یہاں ہمیشہ نگیٹیوٹی رہے گی. جو چیز ہمیں جاننا ہے کہ ہاؤ ٹو کنورٹ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نگیٹو ایکسپیرینس آپ کو ہو، آپ اس کو آخرت سے کنیکٹ کیجئے اور اس کو پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کر دیجیے. کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اپنے دل میں کہیے اے رب العالمین میں نے اس کو معاف کیا اس لیے تاکہ تو مجھے آخرت میں اس کا بدل دے دے. کسی نے آپ کے خلاف امانت میں خیانت کر دی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے اور کہیے کہ اے رب العالمین میں نے اس کو چھوڑا تاکہ تو آخرت میں اس کو کمپنسیٹ کرے. اس طرح اپنے مائنڈ کو آپ ریگولیٹ کیجیے. اس سلسلے میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، فورتھ اسٹیپ، وہ یہ ہے کہ جب بھی نگیٹو ماحول میں اپنے آپ کو آپ پائیے تو آپ کچھ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اپنی زبان سے نکالیے. پازیٹیو اسٹیٹمنٹ، مثلا قرآن کی آیت پڑھ لیجیے الحمدللہ رب العالمین، دی موسٹ پازیٹیو ورڈس اور اسٹیٹمنٹ. کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین کی کیفیت میں کب ہوگا؟ جب وہ نگیٹیوٹی کے باوجود پازیٹیو رہے. ورنہ اگر وہ نگیٹیوٹی کی حالت میں نگیٹیوٹی میں مبتلا ہو جائے تو کبھی ہی وہ الحمدللہ کی کیفیت میں ہوگا اور کبھی کیفیت میں نہیں ہوگا. لیکن اللہ تو چاہتا ہے کہ مومنین ہمیشہ الحمدللہ کی کیفیت میں ہو. تو قرآن سے یا خود اپنی سوچ سے آپ کچھ کلمات کو نکالیں اور پھر اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کریں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ عادت بنائیں کہ آپ پازیٹیو آئٹمس کو اپنے مطالعے میں لائیں. کتابوں کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں. جب جب آپ اپنے آپ کو نگیٹو پائیں کہ میں نگیٹو ہوں، غصہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، اس وقت آپ ان میں سے کسی چیز کو اٹھا لیں. کوئی سیلف ہیلپ بک نکال لیں، آپ مطالعہ کریں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے آپس میں بات چیت کرنے میں انداز سافٹ رکھیے، یعنی سافٹ ٹون میں بات کرنا. آپ دیکھیں گے، آپ ایک ہفتہ ایسا کیجئے کہ کسی سے جب بات چیت کیجئے تو بلند آواز میں کیجئے. ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہاں ہلو، میں نے تو کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تم بار بار کیوں کال کرتے ہو مجھے؟ کچھ اس طرح سے ایک ہفتہ بات چیت کیجئے. اور ایک ہفتہ آپ ایسا کیجئے، ہاں ہلو جی میں نے تو کہا تھا کہ میں آؤں گا لیکن میں نہیں آ پاؤں گا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ اس کے بعد دونوں کے بعد ایک ہفتہ گزارنے کے بعد اپنے اندر رزلٹ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی. آپ یہ پائیں گے کہ جب آپ خاموش انداز میں گفتگو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پیسفل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے اس وقت بھی جس وقت آپ کو کوئی گالی دے. لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سنت رسول میں ایک سنت یہ ہے کہ آپ جب بولتے تھے تو اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو لوگ گن سکتے تھے. یہ تو ہم جیسے ناکارہ قسم کے مقررین ہیں جو پرووکیٹیو انداز میں بات کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کہ ہماری باتوں کو کوئی سمجھ میں نہ سکے. جہاں تک سنت رسول ہے وہ تو یہی ہے کہ اس طرح بات چیت کی جائے کہ آدمی ایک ایک ورڈ کو سننے والا کاؤنٹ کر دے. یہ وہی چیز ہے. اس طرح کون بات کرے گا جو بہت ہی سافٹ انداز میں، سافٹ لہجہ میں بات کرے گا.
اس سلسلے میں ایک اہم اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب کوئی بات نہ ہو بلا وجہ بولنے کی عادت کو ختم کروائیے، یعنی خاموشی کو مینٹین کیجیے۔ سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے اور پیغمبرانہ تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا سیکھو، لہذا حدیث رسول ہے من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ظاہر ہے آپ اسلامی تعلیمات کو جاننے والے لوگ ہیں، خالص خاموشی سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ کون والی نجات ہے؟ پریشانی سے، ڈسٹربنس سے، ٹینشن سے وہ نجات پائے گا۔ تھامس کارلائل کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ سائلنس از ایلیمنٹ ان وچ گریٹ تھنگس فیشن، سائلنس از ایلیمنٹ ان وچ گریٹ تھنگس فیشن، یعنی خاموشی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں عظیم ترین چیزیں تشکیل پاتی ہیں۔ آپ غور کیجیے گا کہ آپ گپ کرتے رہیے، مسلسل بات چیت کرتے رہیے اور پھر آدھا گھنٹہ جا کر کہیں خاموشی سے بیٹھ جائیے۔ جیسے ہی آپ خاموشی سے بیٹھیں گے آپ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز آنے شروع ہوں گے، آپ اپنے آپ کو پرسکون کارنر میں پائیں گے۔ پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرتے تھے اور خاموش رہنے کے لیے اکثر تنہائی میں جایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ تنہائی میں وقت گزار رہے تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کے پاس اترے تھے۔ اور پیغمبر اسلام نے خاموشی کے معاملے کو اور بولنے کے معاملے کو تو تھامس کارلائل سے بھی کہیں آگے بڑھا کر بتایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر بھلی بات ہے تو بولے ورنہ چپ رہے، بھلی بات ہے تو بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ دیکھیے کہ تھامس کارلائل سے بھی کہیں آگے آپ نے اس کو فیتھ کا سبجیکٹ بنا دیا۔ پیغمبرانہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ قدرت کے ماحول میں جا کر خاموشی سے بیٹھنا، ان عادتوں کو اختیار کیجیے۔ ماڈرن ایج میں موبائل اور ٹی وی اور ٹیکنالوجی اور لیپ ٹاپس وغیرہ آنے کے بعد لوگ نیچر اور فطرت کے ماحول سے دور ہو گئے۔ اپنے لیے 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالیے جبکہ آپ نیچر کے ماحول میں جائیے، درختوں کے بیچ میں جائیے، سمندروں کے، ندیوں کے بیچ جائیے، ندیوں کے کنارے بیٹھ جائیے خاموشی سے اور اس وقت اپنے سوچنے کے عمل کو جاری کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر ونڈکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کو کبھی ڈیولپ مت ہونے دیجیے گا، یعنی انتقامی ذہن، اس کو کبھی ڈیولپ مت ہونے دیجیے گا۔ اسلام کی جو سب سے اہم ترین اور اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر فارگیونیس کے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق